پہلا قطع مولانا عادل صاحب کی نظر ہے. عرض کیا کہ جناب شیخ اپنے واعظ میں روزانہ برسوں سے، جناب شیخ اپنے واعظ میں روزانہ برسوں سے سنائے جا رہے ہیں ایک ہی افسانہ برسوں سے، اور ڈش اینٹینا کے رستے روز آتی ہیں میرے گھر میں وہ حوریں جن کے چکر میں ہیں یہ مولانا برسوں سے. قطع ملاحظہ ہو، یہ اس موضوع پہ پہلے بھی بات کہی گئی. عرض کیا کہ ٹی وی پر فلمی گانے دیکھے ہے بچہ بچہ، پر یہ بھی سوچو بچہ گانوں سے سیکھے کیا ہے. ٹی وی پر فلمی گانے دیکھے ہے بچہ بچہ، پر یہ بھی سوچو بچہ گانوں سے سیکھے کیا ہے. مکتب میں جا کر منا پوچھے ہے استانی سے چنری کے نیچے کیا ہے، چولی کے پیچھے کیا. عرض کیا کہ ہیروئن بیچنے والے سے کہا لیلا نے، ہیروئن بیچنے والے سے کہا لیلا نے یہ جو پاؤڈر ہے سنگھا دو میرے پروانے کو. ہیروئن بیچنے والے سے کہا لیلا نے یہ جو پاؤڈر ہے سنگھا دو میرے پروانے کو، تاکہ مر جائے کسی روز نشے کے ہاتھوں، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے. عرض کیے کہ حادثہ، عنوان ہے لوڈ شیڈنگ، ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی ہے. عرض کیا کہ حادثہ ایسا ہوا کل شب کہ ہم نے سرفراز، حادثہ ایسا ہوا کل شب کہ ہم نے سرفراز، واپڈا کو ظلمتوں کا کارخانہ کہہ دیا. حادثہ ایسا ہوا کل شب کہ ہم نے سرفراز، واپڈا کو ظلمتوں کا کارخانہ کہہ دیا. اور کوئے جانا میں گئے تو لوڈ شیڈنگ ہو گئی، ان کے بدلے ان کی پھپھو سے فسانہ کہہ دیا. قطع ملاحظہ ہو کہ گلا کرتا تھا ایک صاحب سے نوکر، گلا کرتا تھا ایک صاحب سے نوکر، مصیبت میں ہوں پر چپ چاپ ہوں میں. مجھے جھڑک دیتی ہے مجھ کو ایسے میڈم کہ جیسے میں نہیں ہوں آپ ہوں میں. تیسری دنیا کی اقوام کے بارے میں ایک قطع ہے کہ مسائل اور مصائب میں گھری رہتی ہیں بیچاری، مسائل اور مصائب میں گھری رہتی ہیں بیچاری، صدی 21ویں ان پر نہ ہو جائے کہیں بھاری. خدایا تیسری دنیا کی یہ قومیں کدھر جائیں جو آدھی ایڈ پہ زندہ ہیں آدھی ایڈز کی ماری. ایک قطع اور ملاحظہ ہو، ایک لیڈر امیدوار کو 2 ووٹ ملے تو کیا پوزیشن ہوئی. عرض کیا کہ ووٹ 2 ہی ملے تو پھر سمجھا، ووٹ 2 ہی ملے تو پھر سمجھا، اب کے سب ووٹروں نے ٹالا ہے. ووٹ 2 ہی ملے تو پھر سمجھا، اب کے سب ووٹروں نے ٹالا ہے. ساتھ اس بات پہ بھی حیران تھا دوسرا ووٹ کس نے ڈالا ہے. غزل کے 2-4 شعر. عرض کیا کہ سینٹ کی، کجلے کی اور غازے کی گلکاری کے بعد، سینٹ کی، کجلے کی اور غازے کی گلکاری کے بعد، وہ حسین لگتی ہے لیکن کتنی تیاری کے بعد. اور مدتوں کے بعد اس کو دیکھ کر ایسے لگا، مدتوں کے بعد اس کو دیکھ کر ایسے لگا جیسے روزہ دار کی حالت ہو افطاری کے بعد. مدتوں کے بعد اس کو دیکھ کر ایسے لگا جیسے روزہ دار کی حالت ہو افطاری کے بعد. اور دبئی آ کر
ہیں خوش دونوں میاں بیوی مگر، دو بھائی آ کر بہت خوش ہیں میاں بیوی مگر، ایک خریداری سے پہلے ایک خریداری کے بعد۔ اور عقد ثانی کا مزہ پوچھا تو بولے شیخ جی، عقد ثانی کا مزہ پوچھا تو بولے شیخ جی، ایسے لگتا ہے چکن چکھا ہے ترکاری کے بعد۔ اور سینٹ کی، کجلے کی اور غازے کی گلکاری کے بعد وہ حسین لگتی ہے لیکن کتنی تیاری کے بعد۔ اور آخر میں خواتین و حضرات، اردو اور پنجابی میں آپ نے کلام سنا، میں ایک مختصر سی نظم انگریزی میں سنانا چاہتا ہوں۔ عنوان ہے دی مسٹری آف اے رومانس۔ Firstly we have glances, then we find chances, then we start romances, but then the circumstances check our advances۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر میں وہ نظم دبئی میں 2 سال پہلے پڑھ چکا ہوں۔ ویسے میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، مگر میرا جی چاہتا ہے کہ جو میں نے کچھ نیا کہا ہو وہ آپ کے سامنے پیش کروں، کیا آپ اجازت دیں؟ جی بہتر۔ پہلی بات تو یہ کہ میں یہاں آپ کے شہر میں آج آیا، راستے بھر چائے بڑی خراب ملی تھی، میں یہاں آ کے بہت اچھی چائے آپ نے پلائی۔ پہلے ایک چائے پہ 2 مصرے ہیں وہ سن لیجیے کہ مرزا غالب شراب پیتے تھے، جو تھی پینے کی چیز پی ہی نہیں، حرف آتا نہ پارسائی پر، جب یہ لیون چائے تھی ہی نہیں۔ اب میں اپنی اوقات پہ آؤں، آپ نظم ملاحظہ کیجیے۔ یہ ہمارے جیسے زیدی صاحب نے یہ مشاعرہ کیا ہے، ایسے مشاعرے ہندوستان پاکستان میں ہوتے ہیں، اور جب مشاعرہ ہوتا ہے تو ایک مشورہ ہوتا ہے کہ بھائی کس کس شاعر کو ہم بلائیں، کس کس کو دعوت دیں۔ تو ایک صاحب مجھ سے مشورہ لینے آئے کہ صاحب مشورہ کرنا ہے۔ اب ذرا اس نظم میں آپ یہ دیکھیے کہ وہ مشورہ لینے آئے تھے یا مشورہ دینے آئے تھے۔ اب ملاحظہ کیجیے کہ بہت ہی سٹ پٹائے سے، بہت گھبرائے بہت ہی سٹ پٹائے سے، بہت گھبرائے، سحر ہونے نہ پائی، ایک صاحب میرے گھر آئے۔ میں بولا خیریت، بولے خدا کی مہربانی ہے، مگر ایک محفل شعر و سخن کی دل میں ٹھانی ہے۔ میری عادت ہے جو بھی سوچنا وہ کر دکھانا ہے، ذرا سا مشورہ دیجیے کہ کس کس کو بلانا ہے۔ کہا میں نے نظامت کے لیے خود ہی بتا دیجیے، وہ بولے لائیے ثقلین حیدر کا پتہ دیجیے۔ کہا میں نے لطیفوں سے وہ پبلک کو ہنساتے ہیں، وہ بولے واقعات کربلا بھی تو سناتے ہیں۔ کہا میں نے لطیفوں سے وہ پبلک کو ہنساتے ہیں، وہ بولے واقعات کربلا بھی تو سناتے ہیں۔ کہا میں نے ملک زادے کے حق میں کیا ارادہ ہے، وہ بولے آدمی قابل تو ہے نخرہ زیادہ ہے، وہ بولے آدمی قابل تو ہے نخرہ زیادہ ہے۔ میں بولا نوجوانوں کا جو ایک محبوب شاعر ہے، میں بولا نوجوانوں کا جو ایک محبوب شاعر ہے، میں اس کا نام بھولا ہوں، بہت ہی خوب شاعر ہے وہ، جس کی شاعری میں لفظ لڑکی ایک سہارا ہے۔ وہ بولے کیا جناب بدر کی جانب اشارہ ہے، وہ بولے کیا جناب بدر کی جانب اشارہ ہے۔ کہا میں نے نظامت بھی وہ کتنا خوب کرتے ہیں، وہ بولے کچھ نہیں ہے خامخواہ مروب کرتے ہیں، انہیں یہ وہم ہے محفل میں سب نافہم آتے ہیں، وگرنہ شعر پڑھتے ہیں تو مطلب کیوں بتاتے ہیں، وگرنہ شعر پڑھتے ہیں تو مطلب کیوں بتاتے ہیں۔ کہا میں نے غزل کی فیلڈ میں حضرت شمیمت تھے، کہا میں نے غزل کی فیلڈ میں حضرت شمیمت تھے، وہ بولے میری رائے میں پروفیسر وسیمت تھے۔ میں بولا یار اب تو سانس ان کی ٹوٹ جاتی ہے، وہ بولے ٹوٹنے دو اس کو پبلک خود اٹھاتی ہے۔
وہ بولے ٹوٹنے دو. میں بولا میری رائے میں پروفیسر وسیمت سے. وہ بولے یار اب تو سانس ان کی ٹوٹ جاتی ہے. وہ بولے ٹوٹنے دو, اس کو پبلک خود اٹھاتی ہے. کہا میں نے کہ ایک گلزار شاعر خاندانی ہے. وہ بولے ایک سوا اللہ کے ہر چیز فانی ہے. وہ بولے ایک سوا اللہ کے ہر چیز فانی ہے. کہا میں نے کہ وہ جو نور ایک اندور والے ہیں, وہ بولے وہ بھی اب تو صرف یادوں کے اجالے ہیں. کہا میں نے کہ ماجد شاعری دن رات کرتے ہیں. وہ بولے آپ کیوں ٹاپک سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. وہ بولے آپ کیوں ٹاپک سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. کہا میں نے جناب راز بھی اس صف میں آتے ہیں. کہا میں نے جناب راز بھی اس صف میں آتے ہیں. وہ بولے ان کو پاکستان میں قوال گاتے ہیں. وہ بولے ان کو پاکستان میں قوال گاتے ہیں. کہا میں نے ندا کو یاد ہی رکھا نہیں گویا. کہا میں نے ندا کو یاد ہی رکھا نہیں گویا. وہ بولے وہ ندا جس کو کبیرہ دیکھ کے رویا. وہ بولے وہ ندا جس کو کبیرہ دیکھ کے رویا. کہا میں نے کہ بیکل سے میرا رشتہ پرانا ہے. کہا میں نے کہ بیکل سے میرا رشتہ پرانا ہے. پھر ان پہ گیت ہیں, غزلیں ہیں اور قومی ترانہ ہے اور قومی ترانہ ہے. وہ بولے بھائی میں تو خود بھی ان کے نام کو سنتا, مگر اب تو یہاں ٹیگور کو کوئی نہیں سنتا. کہا میں نے کہ پھر ایک شاعرہ کو ہی بلاتے ہیں. کہا میں نے کہ پھر ایک شاعرہ کو ہی بلاتے ہیں. وہ بولے اس میں جھگڑا ہے, وہ دو ساتھ آتے ہیں. وہ بولے اس میں جھگڑا ہے, وہ دو ساتھ آتے ہیں. کہا میں نے نواز دیوبندی سیدھا سادہ ہے. وہ بولے ان کا شاید حج کو جانے کا ارادہ ہے. وہ بولے ان کا شاید حج کو جانے کا ارادہ ہے. کہا میں نے کہ پھر دلکش کیا, یہ پاپولر کیا ہے. وہ بولے بھائی یہ طنز و نظام دخل بے جا ہے. کہا میں نے کہ پھر تو صرف راحت کا زمانہ ہے. کہا میں نے کہ پھر تو صرف راحت کا زمانہ ہے. وہ بولے ان کا مقصد قوم کو غیرت دلانا ہے. ودیشوں میں گئے تو شاعری کی لاج رکھائے, عجائب گھر سے خود تو لوٹ آئے تاج رکھائے. عجائب گھر سے خود تو لوٹ آئے تاج رکھائے. وہ بولے, میں بولا میرے بارے میں بتائیں کیا ارادہ ہے. وہ بولے کیا بتاؤں, وقت کی قیمت زیادہ ہے. اچھا حضرات, آپ سہارنپور سے تشریف لائے ہیں, سن لیجئے. ایسا ہے کہ میری ایک کمزوری ہے کہ مجھے ایک نظم پڑھتے ہوئے سانس چڑھ جاتا ہے, مگر آپ کو حکم کی تعمیل کرتا ہوں. سنیے اس کے چند بند سن لیجئے. ایک دن مچھر بہت پریشان کر رہے تھے تو میں نے ان سے ایک درخواست کی تھی, وہ آپ نے سنی ہے. اب کرتا ہوں کہ یہ تو بتلاؤ کہ تم رات میں آتے کیوں ہو. یہ تو بتلاؤ کہ تم رات میں آتے کیوں ہو. آج کل تم سے جو رہتی ہے ملاقات کی رات, یعنی مہمان رہا کرتے ہو تم رات کی رات. آج بس اتنا بتا دو کہ ہے جذبات کی رات, خود کو تم دن کے اجالے سے بچاتے کیوں ہو. یہ تو بتلاؤ کہ تم رات میں آتے کیوں ہو. میرے کمرے میں اگر کوئی سجاوٹ بھی نہیں, گندگی بکھری ہو ایسی تو گراوٹ بھی نہیں, پکے راگوں سے مجھے کوئی لگاوٹ بھی نہیں, بھیروی آ کے میرے کان پہ گاتے کیوں ہو. یہ تو بتلاؤ کہ تم رات میں آتے کیوں ہو. یہ تو بتلاؤ, اور تم سے میری تو کوئی رنجش بے جا بھی نہیں. ملاحظہ کریں کہ تم سے میری تو کوئی
رنجش بیجا بھی نہیں تم کو محسوس کیا ہے کبھی دیکھا بھی نہیں تم کو محسوس کیا ہے کبھی دیکھا بھی نہیں تم سے ملنے کی مجھے کوئی تمنا بھی نہیں تم سے ملنے کی مجھے کوئی تمنا بھی نہیں خواہ مخواہ مجھ سے تعلق کو بڑھاتے کیوں ہو یہ تو بتلاؤ کہ تم رات میں آتے کیوں ہو اور بند سنیے خاص طور پہ کہ کشتیے وصل شب تار میں کھے سکتے تھے کشتیے وصل شب تار میں کھے سکتے تھے زخم دیتے ہوئے مرہم بھی تو دے سکتے تھے بوسہ لینا تھا تو آہستہ بھی لے سکتے تھے اس قدر شدت جذبات دکھاتے کیوں ہو یہ تو بتلاؤ کہ تم